السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی کہ پہلی بار حسب حال میں تشریف لائے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ محترم جناب سید مراد علی شاہ صاحب۔ السلام۔ بہت شکریہ۔ یہ تھوڑا سا اگر آپ اس کو چینج کرتے، یہ کہتے کہ ہم نے پہلی دفعہ بلایا ہے مراد علی شاہ کو، ہمیں تو آپ پہلے بھی بلاتے تو ہم آ جاتے، جی آپ نے بلایا ہی پہلی دفعہ آیا تو ہم پہلی دفعہ آ گئے۔ لیکن شاہ جی آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگا۔ بہت شکریہ۔ یہ بات میں بھی شہیاد سے بھی کی تھی۔ دیکھیں، میں بالکل سیدھی بات کرنے والا آدمی ہوں، میں جو میرے دل میں ہوتا ہے میں وہ بولتا ہوں، اور میں نے کبھی کوئی بات چھپائی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو بھی سوال کریں گے، جو میرے دل کے اندر جواب ہے میں وہ آپ کو دوں گا۔ بہرحال شاہ جی آپ کو دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی۔ یار میں کوئی پانی کا ٹینکر تو نہیں جسے دیکھ کے آپ اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ ویسے شاہ جی آپ ٹی وی میں اتنے پیارے نہیں لگتے، لیکن سامنے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اصلی نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی ٹی وی پہ ہی اچھے لگتے ہیں، یہاں تو پیڑا ہی گرک ہوا ہوا۔ یہ تینوں کیا سنا تیری وجہ نہ سے بھی پڑے جاؤں گے۔ بڑا کر کوئی بڑا حیران ہوا ہوں میں، یار انٹرویو کے لیے آیا ہوں یا کوئی امدادی شو میں آیا ہوں؟ اچھا پھر شاہ جی کراچی کی صفائی کا بھی بیڑا کر کوئی ہے؟ میرا خیال ہے آپ ناراض ہو گئے۔ نہیں شاہ جی میں ناراض نہیں ہوا۔ تو پھر سیدھے ہو گئے۔ نہیں شاہ جی، ہم تو اس بات پہ اتنے خوش ہیں کہ آج پہلی بار آپ ہمارے شو میں تشریف لائے۔ ہمارے لیے تو اتنی یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، ہم تو اپنی خوشی بیان نہیں کر پا رہے۔ جی میں بھی بہت چاہتا تھا کہ کسی لاہور کے شو میں بیٹھ کے تو آپ کے سوالات کے جواب دوں اور آپ سے اپنے دل کی بات کروں۔ بالکل۔ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے بلایا ہے اپنے شو میں، اور ایک پاپولر شو ہے آپ کا، بڑی خوشی ہوئی مجھے بھی آ کے۔ اچھا شاہ جی، پالیٹکس پہ آتے ہیں، یہ باتیں تو چلتی رہیں گی۔ یہ فرمایا کہ آپ نے کہا ہے کہ میری حکومت گرانے کی دھمکی دی گئی ہے، یہ نہیں آپ بتا رہے کہ کو دھمکی دی ہے۔ دیکھیں، دھمکی جو ہوتی ہے یہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ جی کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلے میں آپ کے پاس سے گزرتا ہوا لڑکا منہ سے بھی کچھ نہیں کہتا، صرف ایسے کر کے چلا جاتا ہے، یہ بھی دھمکی ہے۔ تو جس نے مجھے دھمکی دی ہے وہ بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ محلے کا لڑکا ہی ہے۔ اچھا شاہ جی، جس نے دھمکی دی ہے بالکل واضح لفظوں میں دی ہے دھمکی؟ ظاہر ہے بھائی، واضح لفظوں میں دی ہے تو میں نے میڈیا پہ بتایا ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے؟ اگر بات گول ہوتی تو میں بھی میڈیا پہ گول کر جاتا۔ میں نے چونکہ واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں دھمکی دینے والے نے بھی واضح الفاظ میں دھمکی دی ہے۔ کیسے ہے؟ کوئی بتائیں تو صحیح نا، کیا دھمکی دی ہے، کیا لفظ بولے ہیں؟ دیکھیں، عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے میں نے سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے امریکہ سے، تو میرے سامنے وہ جس نے مجھے دھمکی دی ہے اس نے گملہ اٹھایا ہے اور یہاں لا کے چھوڑ دیا ہے، وہ نیچے گر کے ٹوٹ گیا ہے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ جس طرح یہ گملہ ٹوٹ گیا ہے اس طرح کچھ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ میری حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ تو کہتا بس آپ سمجھ جائیں۔ تو میں پھر ادھر سے تیز تیز نکل گیا۔ شاہ جی کوئی بات نہیں، ڈرنے والی بات نہیں، یہ ہمارا آدمی نا یہ علم نجوم جانتا ہے۔ آپ اس کو بتائیں کہ وہ گملہ کون سی مٹی کا تھا، اس میں بوٹا کون سا تھا، یہ بھی اس کا حل نکالے گا۔ جی شاہ جی بتائیں پودے پہ کیا لگا ہوا تھا؟ ظاہر ہے یار، پودے پہ پتے لگے ہوتے ہیں، پودے نے کون سا ٹائی لگائی ہوتی ہے نا بے وقوفوں والا سوال۔ پودے پہ کیا لگا ہوا تھا؟ پودے پہ پیچھے دیکھنے والا شیشہ لگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے پھل کون سا لگا ہوا تھا سر؟ دوانا لگا ہوا تھا، دوانا۔ یار ننھا منا سا ایک پودا تھا، آپ کیوں اس کو امتحان میں ڈال رہے ہیں؟ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور سید مراد علی شاہ دونوں کو آسکر ملنا چاہیے، دونوں بہترین اداکار ہیں۔ یہ خود اگر آپ غور سے دیکھیں شہباز گل کو، تو اس طرح کے لڑکے، میرا خیال ہے، ویسے میں معافی چاہتا ہوں مجھے جگت نہیں آتی، میں ایک سنجیدہ آدمی ہوں، پڑھا لکھا بندہ ہوں، مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ شہباز گل جیسے لڑکے کمر پہ دوپٹہ باندھ کے لوڈی بہت اچھی ڈالتے ہیں۔ اور جنید صاحب اگر آپ غور کریں تو اس وقت وہ سیاست اور حکومت میں بھی صرف لوڈی ڈال رہے ہیں، کوئی کام کی بات ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔
آپ کوئی ان سے سوال کر لیں آگے سے لوٹی ڈالنی شروع کر دیتے, آپ ان سے کوئی بات کر لیں آگے سے لوٹی ڈالنی شروع کر دیتے. تو دیکھیں ہم لوگوں نے تو کام کیا ہے, جی جی 24 گھنٹے اللہ کے فضل سے کام کر رہے ہیں, اور آپ کو کام ہمارا نظر بھی آ رہا ہے. بہت زیادہ ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آ رہا ہے. چلے سر وہ تو لڈی ڈال رہے ہیں, آپ سے کراچی کے حالات کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ لیور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. بی بی آپ یہاں بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں, آپ لوگ کبھی کراچی دیکھا ہے؟ آپ کبھی کراچی گئی ہیں؟ جی ہاں میں گئی ہوں اپنی خالہ کے گھر, اتنا گند اتنا گند. تو خالہ سے کہیں کسی اچھی جگہ پہ مکان لے لے, یا آپ کلفٹن والی خالہ کی طرف چلے جائیں. ضرور آپ نے اس خالہ کی طرف جانا ہے جہاں پہ کچرا ہے. شاہ جی بندہ جائے تو کہاں جائے, ڈیفنس میں بھی پانی آ گیا تھا سر, بلکہ پورے کراچی میں پانی تھا سر. دیکھیں میری بات سنیں, جی جی یہ دور کے ڈھول سہانے وہ جو بات ہے وہی ہے. یہاں میں آ کے دیکھتا ہوں یہاں بھی کئی جگہ پہ کچرا نظر آتا ہے, جی اور آپ لوگ یہاں بیٹھ کے جب باتیں یہاں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہاں پہ سیٹ پہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی لاہور میں, پنجاب میں, دوسرے شہروں میں, صرف پنجاب کی بات ہی نہیں کر رہا, پاکستان کے اور شہروں میں بھی کچرا ہے, مگر آپ کے منہ پہ صرف کراچی کی بات چڑھی ہوئی ہے. آپ کراچی کے کچرے کو, کراچی کے گند کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کراچی کی اچھائیاں بھی ڈھونڈیں, اچھائیاں بھی بہت ہیں, ہم نے وہاں پہ اچھے کام بھی بہت کیے ہیں. اچھا چلے شاہ جی آپ کراچی کی اچھائیاں گنا دیں. دیکھیں سب سے بڑی اچھائی تو کراچی میں یہ ہے کہ وہاں سمندر ہے, دوسرا وہاں پہ مزار قائد ہے کہ جہاں سے کیپٹن صفدر پکڑا گیا ہے. اور میں اس لڑکے سے کہتا رہا ہوں جب یہ کراچی آئے میں نے کہا ہے ادھر ہمارے پاس ہی رہنا, ادھر ادھر باہر نہ نکل جانا, حالات ٹھیک نہیں ہیں, کہیں پکڑے گئے تو پھر مجھے نہ کہنا. وہی ہوا ہے باہر نکل گئے. اور جس طرح امی ابو کہیں مہمان جائیں تو باتیں شروع کر چپ کر کے باہر نکل جاتے ہیں, اس طرح یہ باہر نکل گیا. اور دیکھیں الزام ہم پہ آ رہا ہے. شاہ جی آپ اچھائیاں گنا رہے تھے کراچی کی. یار کئی اچھائیاں ہیں کراچی میں جو کہیں اور نہیں ہیں. آپ دیکھیں جاوید میرداد کراچی میں ہے, تقریباً سارے وکٹ کیپر کراچی میں ہے. یار عمر شریف کراچی میں ہے, واہ واہ واہ, ہمایوں سعید کراچی میں ہے, میں بھی شہزاد کراچی میں ہے. میں بھی یاد کا شاہ جی آپ نے پہلے بھی نام لیا ہے, آپ دوسری دفعہ لی ہے. بڑی بات ہے. مائرہ خان کراچی میں ہے, بہترین نہاری کراچی میں ہے, بہترین بریانی کراچی میں ہے, بہترین حلیم کراچی میں ہے. یار اور تو اور دیکھیں آپ, وہ کیا کہتے ہیں کہ جس نے کراچی نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. یہ لاہور کے بارے میں کہا جاتا ہے. لاہور کے بارے میں پنجابی میں کہتے ہیں, میں نے اردو میں کہا ہے, یہ کراچی کے بارے میں اردو میں کہتے ہیں. شاہ جی اگر بہترین نہاری کراچی میں ہے تو پھر مجھے بھی لے چلیں کراچی. انہوں نے بہترین کہا ہے, اتنی زیادہ نہیں کہا. اتنی زیادہ بھی ہے, آپ فکر نہ کریں, آپ سارے لوگ آئیں وہاں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. بے شک آپ ساتھ اپنے جتنے مرضی دوستوں کو لے کے آ جائیں, وہاں آ کے آپ کو نہاری بھی کھلائیں گے, حلیم بھی کھلائیں گے, اور تو اور بریانی بہت اچھی ہے وہاں پہ. اور اگر کوئی شوقین ہوگا تو گٹکا بھی مل جائے گا. نہیں شاہ جی میں تو وہاں پہ جھینگا کھاؤں گا. بیٹا جھینگا کھاؤ گے یا جھینگے سے لڑو گے؟ اگر جھینگے نے بھی یہی کہہ دیا کہ میں تو زلفی کھاؤں گا. چلیں وہاں پہ کچھ دیر جھینگا مشتی دیکھ لیں گے. اور تو اور جنید صاحب, فٹ بال اگر تھوڑا بہت پاکستان میں ہے تو کراچی میں ہے, باکسنگ اگر تھوڑی بہت ہے تو کراچی میں ہے, MQM اگر تھوڑی بہت ہے تو کراچی میں ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو صرف کراچی میں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گی. شاہ جی ایون پیپلز پارٹی اگر کہیں تھوڑی بہت ہے. نہیں تو یہ جو گجرانوالہ میں جلسہ ہوا ہے وہاں کیا شکرکندی بک رہی تھی؟ شاہ جی وہ تو نون لیگ کا شو تھا. وہاں پہ ٹوٹل ہم نے خود کیلکولیٹ کیا ہے, ٹوٹل ماشاءاللہ 23 آدمی تھے پیپلز پارٹی میں. 23 آدمی تھے اور 55 جھنڈے تھے. وہ ہم نے ہر آدمی کے ہاتھ میں 2 جھنڈے دیے. شاہ جی ماشاءاللہ یہ سب کچھ ہے کراچی میں, لیکن اس میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ حکومت وہاں پہ کون کر رہا ہے؟ آپ کا خادم اللہ کے فضل سے. یہ تو ہے. دیکھیں یہ دوسری دفعہ منتخب ہوا ہوں, اور یہ لوگ ایسے ہی ہمیں منتخب نہیں کرتے. وہاں پہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں تو لوگ ہمیں منتخب کرتے ہیں. ہم کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے نہیں حکومت میں آتے, ہم اللہ کے فضل سے عوام کے ووٹ سے حکومت بناتے ہیں. اچھا شاہ جی آپ پیشے کے لحاظ سے ایک ماشاءاللہ ویل کوالیفائڈ اسٹرکچرل انجینئر ہیں,
कराची का स्ट्रक्चर आखिर कब ठीक होगा? भाई ये आधे घंटे से मैं यही तो रोना रो रहा हूँ कि अल्लाह के फजल से हर चीज ठीक है कराची की। आप आए तो सही कराची, आपने पहला नवाला बिरयानी का मुंह में डालना है तो आपने आधा घंटा कराची की तारीफ कर ली। हाय 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 जुनैद साहब, मान लो शादी दी दावत। उन्होंने अकेले आना है, आपको साथ लेके नहीं आना है। शाह जी अभी तो आप फरमा रहे थे कि आप सारे आए, बल्कि अपने साथ सारे लोग भी लेके आए। जब आपने कहा था तो ये थैले ने पूरे गांव को मैसेज कर दिया आपने कि पहुंच जाए। ये मैंने लोगों की बात की है, हैवानात की बात नहीं की। नहीं जी क्या बात है शाह जी दी, एवं नहीं 2 बार वजीर आला हुए। सिर्फ मैं ही नहीं तो वजीर आला हुआ, मेरे वालिद साहब भी वजीर आला रह चुके हैं। मेरे वालिद साहब अब्दुल्ला शाह साहब भी वजीर आला थे। वाह रे वाह। देखिए ये हमारे खिलाफ इस वक्त वफाक की ये सारी साजिश है, ये जो हमें कह रहे हैं कि हम काम नहीं कर रहे। जी जी हालांकि इन्होंने जो वादे किए थे वो इन्होंने पूरे नहीं किए। ये नए पाकिस्तान का नारा लगा के आए थे हाँ। और देखिए आपने इन्होंने क्या गुल खिलाया है। जी अब नए इमरान खान का नारा मार रहे हैं, जी अब देखिए क्या गुल खिलता है। और शाह जी ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। मंगू पीर के मगरमच्छों के आगे तुम्हें डालेंगे तो मगरमच्छों को भी बड़ा मजा आएगा। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहेगा। अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी इस्तिताअत दी हुई है कि आप किसी बच्चे की, एक बच्चे की आप फीस बर्दाश्त कर सकते हैं देना, तो इससे बड़ी नेकी और क्या हो सकती है कि पूरी एक आप नस्ल की तामीर कर रहे हैं। अच्छा भाईजान, हम अक्सर इस मौजू पर मुख्तलिफ अंदाज में आपस में बातचीत करते हैं और अब मौजूदा हालात जहाँ पे बेरोज़गारी जो है बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, उसमें इस मौजू पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि हमारा माशरा जो एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द बांटने के हवाले से पहचाना जाता है और हम अपने माशरे की इस खूबी पे बड़े फख्र से बात करते हैं जी। तो इस बेरोजगारी और महंगाई के मतलब जो तूफान है, हाँ जी, इसमें हम क्यों अपनी कुछ आदतें तब्दील नहीं करते कि हम तहाइफ का जो तबादला करते हैं जी एक दूसरे के साथ, जिस पे हम जाहिर है कि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि तहाइफ का तबादला जो है आपस में मोहब्बत भी बढ़ाता है। तो वो जो तहाइफ है वो गैर ज़रूरी तहाइफ ना दिए जाए, वो ज़रूरत पर मबनी जो तहाइफ हैं उनका तबादला किया जाए। मसलन बिल्कुल ठीक है। मसलन आजकल चीनी की कीमत बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हम मिठाई भेजने की बजाय अगर कोई जवाज बना के हम 2 किलो चीनी उसके घर भेज दें, किसी देखे ना, इस तरह और बेशुमार चीजें हैं। और इसमें सबसे अच्छा तो ये है ना कि आप कोई मिठाई या कोई सूट या कोई और चीज केक शेक लेके जाने की बजाय आप किसी बहन भाई के घर गए हैं और आप समझते हैं कि इसकी कुछ तोहफे की जरूरत में हेल्प करनी चाहिए, जी, तो आप जाते हुए उसके बच्चों को कोई 500,000 पकड़। हाँ जी, हाँ नहीं, बच्चे ना तो जेब में डाल लेने हैं, बेहतर ये है कि माँ बाप के हवाले किए जाएं कि ये फलां बच्चे को दे दीजिएगा। यार माँ बाप तो नहीं ना पकड़ते सीधा, नहीं वो माँ बाप को दिए जा सकते हैं ना, वरना तो ये होता है बच्चियां नहीं पढ़ाई, मैं ये मैदान नहीं, वो होता ये है ना कि बच्चों ने आजकल बातें बनाई हुई हैं कि फलां मामू हमें 100 रुपया दे के गए, अम्मी ने बीच में से 54 रुपए सेल्स टैक्स काट के नहीं, बड़ी खूबसूरत बात है कि आप एक दूसरे को थोड़ा सा सोच समझ के अगर मिलें हाँ जी, और एक दूसरे के साथ बरतें तो वो काफी आसानी मतलब वो बहुत सारी हम माशरे में आसानियां पैदा कर सकते हैं अपने छोटे छोटे रवैये तब्दील करके, या पुरानी जो आदतें हैं हमारी जिसको हमने अपने कई बातों को अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया, हालांकि वो आसानी आप तब्दील कर सकते हैं और दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं, आसानियां बांटने का शर्फ हासिल कर सकते हैं। बेतुका तोहफा नहीं, गर्मियां च गर्म सूट दे जो तुसी, हाँ, या फेल्ट दे दो। और दूसरी बात ये है कि आप हम आम तौर पे हमारे ये माशरे की एक बड़ी खूबसूरती है कि हम दूसरों को खाना खिलाते हैं और डिजर्विंग लोगों को खाना खिलाते हैं।
اور عام طور پہ آپ یہ دیکھیں اس میں ہمارے مذہب میں کہ یہ بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. جہاں پہ کئی جو ہے وہ غلطیوں یا گناہوں کا تلافی یا کفارہ جو ہے وہ بھی یہی ہے. نمبر 1 یہی ہے کہ اتنے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اس کا مطلب ہے اس میں کوئی خاص بات تو ہے نا بھوکے کو کھانا کھلانے میں. کھلانے والا تو جنتی ہے، کھانے والا بھی جنتی ہے. کیوں جی؟ جنید صاحب جنہوں نے گوگا جی نو رجھاتا انہوں نے تے جنت چ پلازے بانیاں چلو تینوں بھی نال کھوانڈے نے تیرے حصے دی نیم پلیٹ لا لین گے. نہیں کسی شیخ صاحب کو کہا نا کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ پیٹ بھر کے، اس کی پہلی نظر زلفی پہ پڑی. کہہ دا پیٹ میں پر لے. اچھا نہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم کھانا کھلاتے ہیں بھوکے کو اور اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں لیکن تکلیف نہیں کرتے. اب وہ تکلیف کیا ہے؟ وہ تکلیف ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں، وہ تلاش کی، حقدار کی تلاش کی. وہ نہیں ہم اٹھ کے کرنے کو لیے تیار. کھانا بس کوئی دروازے پہ آ جائے تو دے دیں گے، کوئی قریب ہے چوکیدار باہر بیٹھا ہوا اس کو دے دیں گے. لیکن آپ کے ارد گرد بہت ساری جگہوں پہ، اور بہت مشکل بھی نہیں ہے ان لوگوں تک کھانا پہنچانا. مثلا اگر آپ کے گھر میں، محلے میں، کالونی میں کہیں پہ بھی کوئی گھر زیر تعمیر ہے، وہ مزدور ہیں، لیکن آپ ان کو کبھی کھانا کھاتے دیکھیں دوپہر کے وقت تو ان کا ایک ہی ڈش ہوتی ہے کہ روٹی کے ساتھ وہ چٹنی کھا رہے ہوتے ہیں. کبھی بہت ریئر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پیاز کے ساتھ کھا لیتے ہیں. اور کئی اب ایسے ہیں کہ جن کو بیچاروں کو روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی. مطلب مزدوروں کے اڈوں پہ چلے جائیں کہ آج یہ مزدوری نہیں ملی اور وہ مطلب دوپہر کے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیوں نہیں تلاش کرتے اتنا سا آپ دیگچہ بنا کے لے جائیں اور خود جا کے تلاش کر کے. پھر ایک دن کی بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس گھر میں جو ہے وہ فلاں بندہ جو تھا وہ اس گھر کا کفیل تھا اور اب اس کے پاس روزگار نہیں رہا، ٹھیک ہے، وہ بے روزگار ہو گیا. تو کتنی احسن اور خوبصورت بات ہے کہ آپ اس کے گھر میں بہانے سے کسی بھی اس کو محسوس نہ ہونے دیں کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں. آپ کسی نہ کسی انداز میں مدد کر دیں. میں نے یہ آپ کے لیے میں نے مطلب محلے میں سارے عزیزوں دوستوں کو یہ بھیجا تھا تو آپ کے لیے بھی یہ بھیج رہا ہوں. یا یہ جیسے بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسوں میں مدد کریں اور وہ بھی غیر محسوس انداز میں کریں. آپ بطور قرض حسنہ دے دیں کہ جب ہوں گے تو دے دینا یار. تو آپ ایک گھر کی عزت بچا لیتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں. اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کی خودی خودداری نہ کی جائے اور اس کی ہیلپ بھی ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو دوسری آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ بے روزگاری کا ایک طوفان ہے. اس میں بہت سارے میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ اس کا سلسلہ برقرار نہیں رکھ پا رہے. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہوئی ہے کہ آپ کسی بچے کی، ایک بچے کی آپ فیس برداشت کر سکتے ہیں دینا، تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پوری ایک آپ نسل کی تعمیر کر رہے ہیں. بالکل صحیح. بڑی کمال بات ہے جی ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا اور پھر چپ کر کے کرتے جائیں. میرے خیال میں یہ جو ہوتی ہے نا جی مدد کسی کی یا یہ جو نیکی ہے جی یہ ٹائر میں بھری ہوئی ہوا کی طرح ہوتی ہے. یہ ٹائر کے اندر ہی رہے تو اس کا فائدہ رہتا ہے، یہ ٹائر سے باہر نکل جائے تو ختم. کیا بات ہے، ہوا یہ نارمل. تو اس کو چھپا کے اس طرح کے کام اپنے ارد گرد بہن بھائیوں کو پہنچ کے ان کا ہاتھ بٹانا جو ہے یہ بڑی کمال کی نیکی ہے اور پتہ بھی نہ کسی کو چلے. یہ سارے لوگ جو ہیں کرتے بھی ہیں، بہت کرنے والے بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. مطلب یہ سوچ کے ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں لاہور اور کراچی اور پشاور کے بہت سارے ہاسپٹلز کو ذاتی طور پہ میرے علم میں ہے یہ بات کہ ان ہاسپٹلز میں مریضوں اور ان کے لواحقین کے لیے کہیں سے کھانا یعنی سرکار ارینج نہیں کرتی، وہ خود بھی ارینج نہیں کرتے. کون کرتا ہے کسی کو نہیں پتا. دیگیں کہاں سے آتی ہیں کسی کو نہیں پتا. ایسے بہت سے ان کے لیے لواحقین کے لیے رہائش کا انتظام کون کرتا ہے؟ یہ جو پیچھے ہاسپٹل کے پیچھے اتنے گھر ہیں یہ کرائے پہ چڑھے ہوئے ہیں.
یہاں پر کون ان کا کرایہ کون دیتا ہے؟ رہنے والے تو مریضوں کے لوائقین ہیں، کرایہ کون دیتا ہے؟ سرکار دیتی ہے؟ نہیں، کون دیتا ہے؟ پتہ نہیں جی کون دیتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ پاک سے تجارت کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا اس میں یہ بھی ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے۔ ایگزیکٹلی، سفید پوش لوگ جن کو ہم کہتے ہیں۔ وہ بڑا پیارا، وہ منظر امین ہمارا بڑا پیارا دوست ہے، اس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مستحق تو ڈھونڈتے ہی ہیں آپ لوگ، منتظر بھی ڈھونڈا کریں۔ جو منتظر ہیں آپ کی ہیلپ کے اور آپ کے پہنچ کے، ان کو بھی ضرور دیں جا کے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے کہتے ہی نہیں ہیں، مر جاتے ہیں، بیماری سے ختم ہو جاتے ہیں، بھوک سے ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں۔ ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ برکت جو ہے نا جی، وہ پڑتی اس وجہ سے ہے کہ آپ کا اور رب کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ صرف آپ کو اور رب کو ہی پتا ہو۔ اور ایک بات جو بہت موٹی سی ہے اس حوالے سے کرنے کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کالونی میں، آپ محلے میں، جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، آپ کو اس گھر کی ایک ایک بات کا پتا ہوتا ہے۔ فلان طلاق ہو گئی تھی، فلان ہو گیا تو فلان کو یہ ہو گیا۔ یہ نہیں پتا چلتا کہ فلاں بندہ اس گھر میں جو کفیل ہے اس گھر کا وہ بے روزگار ہو گیا ہے۔ تو جب وہ بے روزگار ہو گیا تو کم از کم ہمارے معاشرے کا حسن جو ہے وہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اب پورے محلے کی ذمہ داری۔ یہ جو بات ہوتی ہے نا جی کہ ہمارے ارد گرد کو مل نہیں رہا بندہ ایسا، ایک ہمارے دوست نے بڑی پیاری بات کی۔ وہ کہتا ہے یار یہ جو بڑی بڑی کوٹھیوں والے ہیں، پورا علاقہ ہی کوٹھیوں سے بھرا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم خیرات دینے کے لیے یا مدد کے لیے کہاں جائیں؟ ارے بھائی آپ کے گھروں کے اندر، ان بڑے محلوں کے اندر جو کام کر رہے ہیں بیچارے لوگ، ملازمین، 10 15 20 ہزار 25 ہزار میں، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ 25 ہزار سے اس کا کیا بنتا ہے؟ آپ اپنی خیرات یا آپ اپنا جو آپ نے نکالنے ہیں پیسے، آپ انہی میں تقسیم کر دیں۔ آپ کے پاس ملازم تھوڑے ہیں، ساتھ والے کو دیکھ لیں، ساتھ والے گھر کے ملازم کو دیکھ لیں۔ جڑے کام کر رہے ہیں گھر، انہوں روٹی کھواؤ، انہوں نے بہت حق ہے۔ جی جی جی، ان کا زیادہ حق بھی ہے اور وہ مستحق بھی ہوتے ہیں بیچارے۔ جتنی ان کی تنہائیں ہیں کہاں پوری پڑتی ہیں۔ بالکل۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ اللہ کے فضل سے کوئی نئے CCPO نہیں ہے، یہ تو بہت پرانے ہیں، اب تو زنگارے گئے ہوئے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں CCPO لاہور عمر شیخ مختلف وجوہات کی بنیاد پہ خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ان کی شخصیت پر گفتگو کے لیے لاہور پولیس کے ایک افسر نے ہمارے شو میں آنے پہ اس شرط پہ حامی بھری کہ ان کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا آپ نے یہ جو شرط رکھی ہے کہ آپ کا نام نہ بتایا جائے، لیکن آپ کا چہرہ تو اتنا بڑا نظر آ رہا ہے۔ جنید صاحب CCPO صاحب بڑے اپرائٹ اور اصولوں پہ چلنے والے آدمی ہیں، وہ ادھر سے پڑھ کے ہی بندے کو پہچانتے ہیں، ویسے نہیں پہچانتے۔ جنید صاحب یقین کریں نیندیں اڑ گئی ہوئی ہیں۔ میں نے تو جنید صاحب گاڑی لسی بھی پی ہے 2-3 گلاس، پھر نہیں نیند آ رہی۔ بڑی عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے جی۔ اچھا میں نے سنا ہے کہ عمر شیخ صاحب کا سب سے بڑا جو فلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحت افسروں سے بھی نہیں بلکہ اپنے افسران سے بھی بد زبانی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ نہیں جنید صاحب بالکل نہیں، بہت اچھا آدمی ہے عمر شیخ۔ جنید صاحب یہ کسی نے تویز کرائے ہوئے ہیں ان کو۔ جی 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 جی، جنید صاحب شریکہ مار دیتا ہے، یہ پولیس بھی آپس میں شریکہ بن گئی ہوئی ہے۔ یہ کسی نے ان پہ تویز کرائے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا آدمی ہے جنید صاحب، بد زبانی بالکل نہیں کسی سے کرتے، بڑے پیار سے بولتے ہیں، جب بھی بلاتے ہیں جی کہہ کے بلاتے ہیں، اپنے سپاہیوں کو بھی جی جی کرتے ہیں۔ ہاں جی کہہ کے بلاتے ہیں، خبیث جی ادھر آؤ۔ جنید صاحب کبھی ایسا لفظ نہیں بولتے، کبھی انہوں نے کسی کو خبیث نہیں کہا، ہمیشہ وڈی گال۔ میرا مطلب ہے کہ ایک وڈی شخصیت ہے، اس لیے وڈی گال تو چلو سوٹ کرتی ہے، وہ تو نکالتے ہی نہیں ہے نا۔ جنید صاحب یہ کسی نے تویت کرائے ہوئے ہیں، میری بات مان لیں۔ کئی دفعہ جنید صاحب دفتر میں بیٹھے بیٹھے ایک دم میز کے نیچے گھس جاتے ہیں۔ میں نے جنید صاحب خود دیکھا ہے دفتر کے آگے سے گزرتے ہوئے،
कल्ले बैठे पक्के के साथ बातें कर रहे थे। इतने खुदा तरस पक्के को कह रहे थे, यार घूमते रहते हो, तुम्हें चक्कर नहीं चढ़ते? आगे से जुनैद साहब पक्का भी मीडिया की तड़ी लगा रहा था। ये जुनैद साहब आप यकीन करें बहुत प्यारे आदमी हैं, बड़े अच्छे, बस ये किसी ने तवीज़ कराए हुए हैं। अच्छा, उन तवीज़ों का हुजूर ये असर होता है कि अच्छा भला काम करते करते हर तीसरे चौथे दिन किसी नई कंट्रोवर्सी को जन्म देते हैं। जुनैद साहब ये पता क्या है? हाँ? ये मेडिकल फॉल्ट है। अच्छा जी, इन्होंने टेस्ट सारे करवा लिए, बस अब डॉक्टर को दिखाने हैं। हाँ? डॉक्टर ने कहा है ये कोई है ऐसा मेडिकल फॉल्ट। आराम से बोलते बोलते एकदम उनकी आवाज ऊंची हो जाती है। ये जिस तरह जुनैद साहब रेडियो चल रहा हो तो उसको तप्पा मारे तो एकदम ऊंची नहीं हो जाती। ये कोई उस तरह का फॉल्ट है जुनैद साहब, पुराने रेडियो वाला। यानी आप अपने नए सीसीपीओ को पुराना रेडियो कह रहे हैं? नहीं, मैंने मिसाल दी है जुनैद साहब। ये अल्लाह के फजल से कोई नए सीसीपीओ नहीं है। अच्छा। ये तो बहुत पुराने हैं, अब तो जंगारे गए हुए हैं। बहुत आला अफसर है जुनैद साहब, बस किसी ने तवीज़ करा दी है। यार ये कौन सी तवीज़ है? एक औरत के साथ फोन पे बात करते करते एकदम गालियां देने। नहीं, वो तवीज़ों की वजह नहीं है। असल में फोन कर रहे थे ना जी दफ्तर में बैठ के, तो वो तार को हाथ लगा तो उसमें से करंट पड़ी है, तो एकदम मुंह से गाली निकल गई। टेलीफोन की तार में तो मामूली सा करंट होता है। करंट भावे मामूली होता है, खौफ उसका बड़ा होता है। जो उनके पास है ना फोन, उसमें 1200 kVA का होता है। नहीं जुनैद साहब, मैं आपको सही कह रहा हूँ, बहुत प्यारे बंदे हैं जुनैद साहब। ये मैं बार बार प्यारा कह रहा हूँ, आपको गुस्सा तो नहीं चढ़ रहा? यार आपके साहब कोई कारकर्दगी भी तो दिखाए ना। 1.25 महीने बाद आबद मल्ली पकड़ा गया। ये भी मीडिया की वजह से लेट हुआ है। मीडिया पे शोर ही इतना पड़ गया था कि आबद मल्ली लुक गया, वरना शेख उमर तो सांप पकड़ लेता है। अब सांप भी बाहर आएगा तो पकड़ेगा ना जी, खुड में घुस के तो नहीं कोई सांप पकड़ता। हाँ, ताड़ा बंदा फड़ सकता। भाईजान, सबसे पहले मीडिया पे आके आपके साहब ने शोर मचाया था, बल्कि कहा जाता है कि पाकिस्तानी पुलिस के वो वाहिद अफसर हैं जिन्होंने ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मुलजिम भाग गया। जुनैद साहब, जब मीडिया पे उनके खिलाफ बातें चल रही थी तो फिर मीडिया पे ही आके बताना था ना, और जनाब को मोहल्ले में जाकर नहीं ना बताना था कि भाई मुलजिम बच गया। और जुनैद साहब, आपको एक और बात बताऊं जी, ये भी तवीज़ कराए हुए हैं, इसलिए आबद मल्ली इतनी देर के बाद अब सुने आपके साहब को जबरी रुखसत पे भेज दिया। नहीं जुनैद साहब खुद छुट्टी लेके गए। वो उनके मुहर्र की वड्डी फूफो ने बताया है कि चकवाल एक बाबा नरम शाह है, उसके दरबार पे जाके नहाए, इंशाल्लाह तवीतों का असर खत्म हो जाएगा। यार एडी दूर नहाउण चले गए ने, घर गर्म पानी करके विच निम दे पत्ते पा के नहाउंदे, सारे तवीज़ों का असर खत्म हो जाना सी। जनाब वो बड़े सादे आदमी हैं, उनको कोई सियाना मशवरा देता है तो उसकी बात सुन लेते हैं। इतने सादे हैं जुनैद साहब, प्लास्टिक की खाली बोतल से गुल्ली डंडा खेलते हैं। बोतल की गर्दन टूट के गुल्ली डंडा खत्म। ओ जी, दुनिया भी कह रही है कि बहुत ही सादे ने, इन्हां नूं तब्दील करो। ना भाई जी ना, तब्दील ना करना, एक दफा नुआ के देखे शायद ठीक हो जाए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 1122 वालों को फोन करे कि भाई जी इधर आग लग गई है, जल्दी पहुंचे। आपको पता कब चल रहा है? जब 250-250 दुकान सड़ जल गई। यार जुनैद, ये चंद दिन पहले जो लाहौर के बड़े मशहूर मारूफ हफीज सेंटर में और पूरे पाकिस्तान से उस मार्केट से लोग सौदा लेने आते हैं। बिल्कुल जी। इतना दुख हुआ है, बाखुदा इतना दुख हुआ है कि कितने हम गैर जिम्मेदार और कितने हम अनडिसिप्लिन्ड लोग हैं। क्या हमें हो गया हुआ है? हमारे सामने हर दूसरे तीसरे महीने को इतना बड़ा वाकया इस तरह का होता हो है, जाता है, बिल्कुल। और हमें ये एहसास ही नहीं हो रहा कि यार इसका कोई बंदोबस्त करें, इसकी कोई लाइन लेंथ बनाएं, इसका कोई असूल बनाएं। इतने दुख की बात है कि वो प्लाजा जहां पे आग बुझाने वाले आलात ही बिक रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे ही बिक रहे हैं,
उसी प्लाजे के अंदर कोई इस तरह का सिस्टम ही नहीं लगा। आप दुकानदार हजरात ये तो कह रहे हैं कि कुछ 2 अरब और कितने करोड़ का हमारा नुकसान हुआ है। हाँ जी। आप दुकानदार हजरात ये तो कह रहे हैं कि एक एक दुकान में 15-15, 20-20 करोड़ का सामान जल गया। यार खुदा के वास्ते आपको इतना नहीं पता कि आप 500 डाल के 1000 दुकान है, वहां पे कोई 4 बंदे रख लें जो पहली आग पे ही रौला डाल दे, या जो जिस तरह बाहर के फायर अलार्म सिस्टम मिलते हैं यार, धुआं निकलने पे स्मोक डिटेक्टर है, फायर अलार्म सिस्टम है जो बड़े ही जबरदस्त यानी कारगर ये भी लगाए होते हैं। और 7 लोगों ने बाहर के ममालिक में आप देखें छोटे छोटे प्लाजों में उन्होंने सिक्योरिटी वाले बंदे बिठाए होते हैं। वो अपना फोन लेके बैठा मजे से अपने यारों दोस्तों से बातें कर रहा होता है। कोई चोर, कोई इस तरह का आग का कोई नुकसान, कोई छोटी मोटी चीज वो देखता है, महसूस करता है, जी जी। वो फौरन मुतलका 2-3 जो अदारे हैं उनको फोन कर देते हैं। उसका काम सिर्फ इतना है। अगर पहली दुकान में जब आग लगी थी और वहां पे हर अगर फ्लोर के ऊपर एक बंदा बैठा हो, आपके कितने फ्लोर हैं, आप 500 रुपया एक दुकानदार महीने का अगर दें तो बात कहां की कहां पहुंच जाती है। 1000 दुकानदार। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप पूरे ऑफिस सेंटर में, हम में से सारों को इत्तेफाक हुआ होगा ऑफिस सेंटर में जाने का, जब आप ऑफिस सेंटर के जो वो प्लाजे की गलियां कहना चाहिए वहां पे आप जाते तो आप ऊपर देखते थे ना, तो वहां पे बिजली की तारों का जाल नहीं, गुच्छे नजर आते हैं। हर जगह भी है ना। बेतरतीब नहीं यार, इतनी एक सेंसिटिव जगह जहां पर हजारों की तादाद में दुकानें हैं, अरबों रुपए का माल पड़ा हुआ है और आग पकड़ने वाला वहां पर माल है सारा, और फिर हम रो रहे हैं। मतलब हमारी तमाम हमदर्दियां जो हैं वो बेचारे, मुझसे तो देखे नहीं जा रहे थे कि जिस तरह बेचारे दुकानदार वो आओ बका कर रहे थे। ये क्या हुआ है, रात को एक करोड़पति आदमी जमीन पे, वो बेचारा वो जीरो है। इस तरह उसने मेहनत करके ये सारा सामान बनाया और ये प्रॉपर्टी बनाई होगी। अल्लाह और दे देगा मुश्किल आसान फरमाए। कहने का मतलब ये है कि खुदा वास्ते खुद भी बंदोबस्त करे, आप भी होश पकड़ लें। कई प्लाजे जल चुके हैं, कई बिल्डिंगें राख हो चुकी हैं, अभी तक यार आप लोग ये नहीं जब कोई हादसा होता है ना उसके बाद वही हमारी हरकतें हैं कि तुम्हें याद है पिछले दिनों एक साने की बरसी थी, पता नहीं 5वीं या 6ठी बरसी थी, वो जो बच्चों की बस जो है वो उलट गई थी, हादसे का शिकार हो गई थी। तो पता चला था कि वो एक ट्रक का वो चेसेस उतार के तो ऊपर बस बनाई गई। तो उस वक्त ऐसे हुआ था जनाब अली के नहीं अब ये कर दिया जाएगा, अब जो वो लाइसेंस जारी किया जाएगा। स्कूल बंद कर दिया था, मुझे याद है, सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई का नुकसान कर दिया था। ऐसी पुठी गवर्नमेंट, वो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी देनी थी वो 5-6 साल गुजर गए। स्कूल का ऑनर जो है या स्कूल का जो टीचर होगा वो जाकर बस किराए पे ले आया। वो कोई मिस्त्री तो नहीं है जो बस के नीचे घुस के देखे कि ये बस किस, वो अगर बेड़ा गर्क हुआ था बस का और ऊपर से टीप टाप करके उसे खड़ा किया हुआ था, तो जिम्मेदार वो लोग थे जिन्होंने इस तरह की बस रोड पे डाली। आपने उसका क्या बंदोबस्त किया? आपने गाड़ियों की चेकिंग के हवाले से क्या बंदोबस्त किया? जो हर साल ट्रांसपोर्ट है इसको चेक किया जाता है कि क्या ये सड़क पे जाने के काबिल है कि नहीं। अभी अब हर दूसरे दिन किसी ना किसी प्लाजे को आग लगती है। खुदा वास्ते ये असूल कोई बना लें को वहां पे सिक्योरिटी, आप कहते हैं नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं, यार बेशुमार नौकरियां हैं। इस तरह ही नौकरियां क्रिएट होती हैं। आप इस तरह के एक प्लाजे के अंदर कम से कम को 2 दर्जन के करीब बंदे खड़े करें, उनको तनख्वाहें दें यार खुदा के वास्ते। हर आप अपनी गली में एक एक बंदा सिक्योरिटी वाला रखें जो सारी रात उधर रहे, जब आप दुकानें बंद करके जाते हैं तो वो उधर ड्यूटी पे आए और उस वक्त तक रहे जब आपने दोबारा आना है, ताकि वो बताए फौरी तौर पे, फायर ब्रिगेड को फोन करे, फौरी तौर पे 1122 वालों को फोन करे कि भाई जी इधर आग लग गई है, जल्दी पहुंचे। आपको पता कब चल रहा है? जब 250-250 दुकान सड़ जल गई। यार आपकी जिस चीज की मार्केट है ये सामान पढ़े लिखे लोग बेचते हैं, इसको समझते पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप इन पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है तो अनपढ़ जो सब्जी मंडी और मेवा मंडी और बकर मंडी में बैठे हुए उनका क्या हाल होगा? खुदा वास्ते कुछ असूल बनाए। बहुत दुख हुआ है इतने बड़े नुकसान। बिल्कुल नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात। ये हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।